دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دواں تھا۔ اب یہ نبی مدلج کے علاقے کدید سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے بڑی بے تابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء، کائنات کے امام سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح گونج گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے، بھلا محمد یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقرر مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسی قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات کہ تیر وہ نکلا جو اس سے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر عظمیت کے پہاڑ، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ابو بکر میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بطریج قریب ہو رہا تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کا تیر سے فال نکالی، وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ عمل لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسریٰ بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جعرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدیج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھوڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک نے کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔
اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگو سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسریٰ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئیں اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ نگہبان۔